دوستو یہ ہے ہماری دنیا کا وہ تریہی اور عجیب و غریب دروازہ، یعنی کہ گیٹ کے جو پچھلے 10-20 نہیں بلکہ سینکڑوں سالوں سے بند پڑا ہوا ہے۔ ویسے تو کسی بھی تریہی چیز کا وقت کے ساتھ بند ہو جانا ایک عام سی بات ہے، لیکن اس دروازے کے ساتھ خاص بات یہ ہے کہ اس کے کھلنے کا انتظار پچھلے ایک لمبے وقت سے ہماری دنیا کے دو مشہور اور اہم ریلیجن کے لوگ کر رہے ہیں، اور یہ دونوں مشہور ریلیجن ہے عیسائی اور یہودی۔ کیونکہ عیسائیوں اور یہودیوں کا ایک لمبی مدت سے یہی ماننا ہے کہ اگر ایک بار یہ دروازہ کھل گیا تو ہماری دنیا میں سب کچھ بدل جائے گا۔ مگر اب سوال یہی ہے کہ آخر اس دروازے میں ایسی بھی کیا بات ہے کہ اس کے کھلنے سے سب کچھ بدل جائے گا؟ اور ویسے بھی آج کے دور میں تو عیسائی اور یہودی دنیا میں نہ صرف اچھی خاصی آبادی میں پائے جاتے ہیں بلکہ کافی طاقتور اور اثردار بھی ہو چکے ہیں، تو آخر یہ لوگ خود ہی اس دروازے کو کیوں نہیں کھول لیتے؟ ساتھ ہی ساتھ سوال یہ بھی ہے کہ آخر یہ دروازہ کہاں پر موجود ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اور آخر اس کو بند کس نے کیا تھا؟ تو چلیے ٹائم ویسٹ کیے بغیر اپنی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم اپنے سارے ہی سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ HM TV کی نالجبل فرینڈز، دنیا کی اس ہسٹوریکل اور خاص گیٹ کا نام ہے گولڈن گیٹ۔ اس نام کے علاوہ اس گیٹ کو گیٹ آف مرسی، گیٹ آف ہیون، ایسٹ گیٹ یا پھر بیوٹیفل گیٹ جیسے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ گیٹ بھی موجود ہے ہماری دنیا کے اسی مشہور یعنی کہ مقدس شہر میں، کہ جس کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ اس شہر کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ جنگیں لڑی گئی ہیں اور سب سے زیادہ خون بہایا گیا ہے، بلکہ اس شہر کے لیے آج تک بھی وہ خون بہہ رہا ہے۔ ہاں دوستوں، میں بات کر رہا ہوں یروشلم یعنی کہ بیت المقدس کی۔ ہسٹوریکل ایویڈنس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کسی دور میں لمبے وقت تک یروشلم شہر کے اندر 8 دروازے ہوا کرتے تھے۔ ان سارے ہی دروازوں کو شام کے وقت یعنی کہ رات کے وقت پہلے ہی بند کر دیا جاتا تھا، سوائے ایک دروازے کے، اور وہ وہی دروازہ تھا جو شہر کے ایسٹ سائیڈ میں موجود تھا، یعنی جس کو آج گولڈن گیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں آپ لوگوں سے ابھی تک بات کر رہا ہوں۔ مگر خاص بات یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ دنیا میں مشہور اس وجہ سے نہیں ہے کہ کسی دور میں 8 میں سے صرف یہ اکلوتا دروازہ کھلا رہتا تھا، بلکہ آج تو اس کی شہرت کی وجہ اس کی پچھلی کئی صدیوں سے لگاتار بند رہنا ہے، کیونکہ صدیوں سے اس گیٹ کے بند پڑے رہنے کو بھی بائبل یعنی کہ انجیل کے ایک پیشن گوئی سے جوڑا جاتا ہے۔ ورڈ نوٹسنگ بات یہ ہے کہ مسلم اور عیسائی دونوں ہی لوگوں کا تاریخی طور پر یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی دور میں اسی گیٹ کے ذریعے سے ہی ایک گدھے پر سوار ہو کر یروشلم شہر کے اندر داخل ہوئے تھے۔ مگر یہاں فرق یہ ہے کہ عیسائی کا بھی یہ ماننا ہے کہ ان کی بائبل کی پیشن گوئی کے مطابق یہ گیٹ لمبے وقت تک بند ہی رہے گا، یعنی تب تک جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ ہماری دنیا میں آئیں گے تب ہی یہ گیٹ کھلے گا۔ وہیں دوسری طرف یہودیوں کا بھی اس گیٹ کے ساتھ بڑا ہی گہرا کنیکشن ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ان کا جو مسیحا آئے گا جو پوری دنیا میں ان کی حکومت کروائے گا اور پوری دنیا پر راج کرے گا، وہ بھی زیتون کے پہاڑ کی طرف سے اسی گیٹ کے ذریعے سے یروشلم شہر میں انٹر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائی اور یہودی دونوں ہی گروپ کے لوگ اس گیٹ کے کھلنے کا ایک لمبی مدت سے بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار تو کر رہے ہیں، لیکن کبھی خود سے اس کو کھولنے کی نہ تو بات کرتے ہیں اور نہ ہی کوشش کرتے ہیں، بلکہ کچھ سورسز تو یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ پچھلے 60 سے 70 سال کے تاریخ میں لگاتار عرب اور اسرائیل کی جو یہ لگاتار جنگیں ہوئی ہیں، ان میں سے جب ایک بار اسرائیل اور جارڈن کی لڑائی ہوئی تھی تو اسرائیلی فوج سے جڑے ہوئے کچھ لوگوں نے یہ بھی کوشش کی تھی کہ اس گیٹ کو کھول دیا جائے۔ ان کو لگتا تھا کہ اگر ہم اس گیٹ کے ذریعے سے یروشلم میں بار بار انٹر ہوں گے تو شاید ہماری جیت کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ مگر ان کے جو یہودی سکالرز تھے، جو یہودی ربیز تھے، ان کی طرف سے بڑا ہی سخت جواب آیا۔ انہوں نے کہا کہ تم جنگ جیتو یا ہارو، لیکن کسی بھی حال میں اس گیٹ کے ساتھ چھیڑ چھانی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ گیٹ تو ہمارے مسیحی کھولیں گے۔ ویسے تو تاریخ میں اس گیٹ کو کئی بار ری بلڈ کیا گیا ہے، کئی بار مینٹین کیا گیا ہے، ایون 1-2 بار اس کو بند کر کے کھولا بھی گیا ہے، لیکن جب آخری بار اس گیٹ کو تاریخ میں بند کیا گیا تھا تو وہ سال تھا 1541 کا، اور یہ کام کیا تھا سلطنت عثمانیہ کے تاریخی اور ایک حد سے زیادہ طاقتور اور مشہور سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ نے۔ ویسے تو لگ بھگ سارے ہی تاریخ کار اس بات پر ایگری کرتے ہیں کہ سلیمان دی میگنیفیسنٹ نے یہ فیصلہ ڈیفنس کی وجہ سے لیا تھا، کیونکہ اس دور میں رات کے وقتوں پر بڑی ہی آسانی کے ساتھ اور بڑی ہی چلاکی کے ساتھ بڑے شہروں پر حملے کر دیے جاتے تھے، اور ڈیفنس کے لحاظ سے یہ گیٹ سلیمان دی میگنیفیسنٹ کو خطرناک محسوس ہو رہا تھا۔ مگر دوسری طرف یہودی لوگوں میں اس چیز کو لے کر بھی ایک الگ تھیوری پائی جاتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ سلیمان دی میگنیفیسنٹ نے اس گیٹ کو اس وقت ہی بند کروا دیا تھا کہ جب ان کو پتہ چلا تھا کہ یہودی لوگ اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان کا مسیحا اسی گیٹ کے ذریعے سے یروشلم شہر میں داخل ہوگا اور دنیا پر راج کرے گا۔ اور اپنے اس تھیوری کو، اپنے اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایک ثبوت یہ بھی دیتے ہیں کہ کیونکہ سلیمان دی میگنیفیسنٹ نے اس دور میں نہ صرف اس گیٹ کو ہی بند کروایا تھا
بلکہ اس کے بالکل سامنے یعنی کہ اس کے بالکل برابر میں ایک قبرستان بھی بنوایا تھا جہاں پر آج تک عرب لوگ اپنے مردے دفناتے ہیں۔ تو سلطان سلمان کی طرف سے یہ قبرستان بھی اسی ارادے کے ساتھ بنوایا گیا تھا کہ یہودیوں کا مسیح اس گیٹ پہ انٹر کرنے کے لیے اس قبرستان میں کبھی بھی قدم نہیں رکھے گا۔ فی الحال دوستو یہ تو تھی ہماری دنیا کے ایک مسٹیریس گیٹ کی چھوٹی سی کہانی، اور آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ایسی مزید اور انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔